بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، پہلی پورن فلم 1895 میں فرانس میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومے برادر انڈسٹری نے مسٹر ایلبرٹ کی ڈائریکشن میں بنایا تھا۔ یہ فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں ایک عورت کو برہنہ ہوش ربا ادائیں پھیلاتے دکھایا گیا تھا۔ اس کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ پھر جب 20ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی تو فرانس اور دیگر یورپین ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پر پورن اداکاروں کو پیدا کیا گیا، اور یوں 1920 تک یورپی تہذیب پورن گرافی کے زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرے عام سڑکوں پر اپنا جنسی عمل سر انجام دینے لگی، ساحل سمندر عیاشیوں کے اڈے بن گئے اور میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگنے لگے۔ اور پھر 1970 میں پورن انڈسٹری کا یہ زہر بر صغیر میں داخل کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن یہاں ان کو اجازت نہ مل سکی، اور دوسری طرف خود یورپی ممالک میں پورن ویڈیو کی ڈیمانڈ بھی کم ہونے لگی، کیونکہ عوام ایک ہی سین دیکھ دیکھ کر بور ہو چکی تھی۔ اس صورتحال میں پورن انڈسٹری نے ایک نیا پھندا تیار کیا، جسے پورن کیٹاگری کا نام دیا گیا، یعنی سیکس کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا۔ اگر آج آپ کسی پورن ویب کا وزٹ کریں تو آپ کے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی، جس میں سیکس کی مختلف کیٹاگریز ہوتی ہیں۔ اس پروجیکٹ نے بہت پذیرائی حاصل کی، اور پھر 1980 میں پاکستان میں VCR آیا تو پاکستان میں فلم انڈسٹری ابھرنے لگی، تو یورپی ممالک نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورن فلمیں کیسٹوں میں بھر بھر کے یہاں بر صغیر میں بھیجنا شروع کر دی۔ ناظرین، 1958 کے بعد پورن انڈسٹری نے اپنا اصل کام شروع کیا، اور اس انڈسٹری پر فری میسنز نے کنٹرول سنبھال لیا، اور انہوں نے سیکس میں ایک ایسا جنسی طریقہ متعارف کروایا جو براہ راست کینسر، کیلوریا اور دیگر تباہ کن بیماریوں کا موجد بنتا ہے، جسے اورل سیکس کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور پھر اورل سیکس کو جنسی عمل کا حصہ بنا دیا گیا۔ محترم ناظرین، سائنسی تحقیق کے مطابق ہمارے جسم میں ایک خاص مادہ منی کے ساتھ خارج ہوتا ہے، جو DNA میں خرابی کے ساتھ ساتھ منہ کے کینسر اور بلڈ کینسر کا سبب بنتا ہے، اور یہ دونوں وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج اسرائیل کی لیبارٹریوں کے علاوہ کہیں نہیں ہے، اور ان بیماریوں کی دوائیاں بھی اسرائیل ہی بناتا ہے، جو انتہائی مہنگے داموں فروخت ہوتی ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اورل سیکس یہودی خفیہ تنظیموں کی آمدن کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں انٹرنیٹ سروس 1952 میں لانچ ہوئی، جسے یورپی کمپنی دا برین اینڈ کو نے پاکستان میں لانچ کیا تھا۔ پاکستان میں اس کے انجینئر منیر احمد خان تھے، اور اس وقت اس کی سپیڈ 128 KB تھی، اور پھر 1995 میں PTCL نے اسے آل پاکستان کے لیے خرید لیا تھا، اور پھر 2000 میں انٹرنیٹ پاکستانی عوام کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پورن گرافی کا زہر اور ناسور بھی پاکستان میں پہنچ گیا۔ انٹرنیٹ نے گناہ کرنا آسان کر دیا، نہ ٹکٹ خریدنے کا جھنجھٹ اور نہ ہی کیسٹوں کی الجھن۔ انٹرنیٹ نے باقاعدہ آن لائن مارکیٹنگ کے نام پر پورن گرافی کو ایک پیشہ بنا کر پیش کیا۔ بعد ازاں انٹرنیٹ پر پورن دیکھنے والے لوگوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور آج پورن انڈسٹری کو سب سے زیادہ آن لائن ٹریفک ایشیا سے ملتی ہے۔ 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ 90 لاکھ پاکستانی پورن ویبز کا وزٹ کرتے ہیں، جبکہ انڈیا میں روزانہ 6 کروڑ لوگ انہیں دیکھتے ہیں، اور یہی وہ سب کچھ ہے جس کو فری میسن چاہتے تھے۔ خواتین و حضرات، خود اسرائیل میں یہ فلمیں دیکھنا قانوناً جرم ہے۔ دوستو، بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ ویڈیو صرف مسلمانوں کے خلاف سازش ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ یہ ساری دنیا کے سارے مذاہب کے خلاف ایک سازش ہے، کیونکہ یہودیوں کے نظریات مذاہب کے ہوتے ہوئے پھیلنا بہت مشکل ہے، لہٰذا وہ ایسی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو برانگیختہ کر کے جنسی کے عمل پر ابھارتے ہیں، جس کے ذریعے ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ون ورلڈ کی تکمیل کے لیے ساری دنیا کا خاندانی، مذہبی اور نفسیاتی نظام تباہ کرنے کے لیے یہ ویڈیوز ان کی معاون بن رہی ہیں۔ رفتہ رفتہ دنیا دجال کے کفریہ نظام کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، اور یوں دنیا سے ایمان اور مومنین کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر اللہ کا آمد یعنی قیامت دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔